تو ہماری خوش قسمتی ہے انیس بھائی کہ آج ہمارے ساتھ الطاف حسین بھائی قائد تحریک ایم کیو ایم جڑے ہوئے ہیں. ہمارے لیے بہت محترم ہے. کیوں نہ ان سے پوچھا جائے. لندن سے براہ راست ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے انیس فاروقی صاحب آپ کو اور بہت ہی مشفق و مہربان مالک ٹیک ٹی وی محترم طاہر اسلم گورا صاحب آپ کو سلام پیش کرنے کے بعد تمام ٹیک ٹی وی کے سامعین و ناظرین کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. I hate to disappoint the viewers جو اس طرح کے رومرز پھیلا رہے تھے, اور ہم جو اس کی وضاحتیں دیکھیں سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, رابطہ کمیٹی کی جانب سے بھی, تمام کارکنان کی جانب سے, اس کے باوجود لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. افواہوں کا بازار اتنا منظم طریقے سے گرم کیا گیا تھا. لیکن ٹیک ٹی وی پہ لائیو آپ سن رہے ہیں لندن سے قائد تحریک متحدہ قومی موومنٹ جناب الطاف حسین صاحب کو. الطاف حسین صاحب, آپ خیریت سے ہیں, صحت مند ہیں, زندہ سلامت ہیں, خوش ہیں, خرم ہیں؟ یہ ہمیں بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن یہ ایک بم بھی آپ آج لوگوں پہ پھر گرا رہے ہیں ایک مرتبہ ہمیشہ کی طرح, اور ان کو مایوس کر رہے ہیں. دیکھیے, اللہ تعالی نے جب دنیا کو بنایا اور ایک پتلا بنایا, فرشتوں کو حکم دیا مٹی کا پتلا بناؤ, اور تمام جتنے بھی ملائکہ, جنات اور جو مخلوقات اللہ تعالی کے پاس تھیں, موجود تھیں اور ہیں, ان سے کہا کہ اس پتلے کو سجدہ کرو. جی, سب نے کر لیا, لیکن شیطان ابلیس ملعون نے سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالی جو بھی چاہتا اسی وقت اسے سزا دے سکتا تھا. بے شک. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کو بنانے جا رہا تھا, اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں شر بھی بتا دوں گا, بد بھی بتا دوں گا, خیر بھی بتا دوں گا, انسانیت بھی بتا دوں گا, شرافت بھی بتا دوں گا, ایمانداری بھی بتا دوں گا, اخلاص بھی بتا دوں گا, اخلاق بھی بتا دوں گا, اچھا کردار کا حامل ہونا بتا دوں گا, اور دوسری طرف منفی قوتیں میں اب رکھ رہا ہوں اس میں. کیوں کہ شیطان ملعون, ابلیس ملعون زارو قطار رونے لگا, اور اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں تیری امت کو بہکاؤں گا. اگر تو مجھے بخش دے اور مجھے فری کر دے تو دیکھ میں تیری امت کو زیادہ بہکاتا ہوں, یا تیری اطاعت و فرما برداری پر تیری تعلیمات کے مطابق دنیا چلتی ہے. بے شک. شیطان کو ایک کہا کہ جاؤ تمہیں جو کرنا ہے کر لو, اور بھیج دیا دنیا میں ہر جگہ جاؤ, فری ہو, جسے چاہے نماز پڑھتے ہوئے بہکا دو, قرآن مجید پڑھتے ہوئے بہکا دو, چرچ, مندر, کلیسا, کسی عبادت گاہ جاتے ہوئے بہکا دو, سیدھے راستے سے بھٹکا دو. اس کے دل میں
मोहब्बत होगी, अल्लाह तबारक व ताला रब सिर्फ यानी एक आलम का रब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस वक्त तक जब ये आयत उतरी थी, उस वक्त तक किसी को मालूम नहीं था, उस जमाने तक, कि एक आलम नहीं बल्कि आलमीन है। एक सूरज नहीं बल्कि हजारों सूरज हैं, हजारों चांद हैं, हजारों जमीन की तरह से प्लेनेट्स मौजूद हैं। तो मैं आप दोनों साहिबान के तवस्सुस से अवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। शैतान ने इनफरादी तौर पर भी बहकाया और इज्तिमाई तौर पर कौमों को भी बहकाया। शैतान ने अल्ताफ साहब सबको बहकाया, और इत्तेफाक से उस ज़माने में ट्विटर और फेसबुक नहीं था, लेकिन अब वो ट्विटर और फेसबुक भी इस्तेमाल करके बहका रहा है, और ये एक गलत खबर फैलाई गई और आपने उसकी जो है तरदीद भी कर दी। ताहिर असलम गौहर साहब, ये अलमिया है कि मतलब एक इनको हासिल क्या होता है इन तमाम चीज़ों से, ये समझ में बात नहीं आती। बहुत से दोस्तों ने सवाल किया मुझे कि ये इससे किसको क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, आपने शुरू में कहा कि आई हेट टू डिसअपॉइंट दोज पीपल हु स्प्रेड सच रूमर्स। मैं कहूँगा कि आई लव टू डिसअपॉइंट दोज पीपल। ठीक है ना जी, कि ये बुल्ले शाह ने इसीलिए कहा है कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं गोर पिया कोई होर। बुल्ले शाह असा मरना नहीं गोर पिया कोई होर। इसका उर्दू तर्जमा ये है कि अल्ताफ भाई जैसी शख्सियत जो है वो बुल्ले शाह की तरह गज के बात अपनी करती हैं, सच से मुंह नहीं फेरते। तो बुल्ले शाह ने कहा कि हमने नहीं मरना, ठीक है, जो कब्र में पड़ा है वो कोई और, जो कोई और है वो मरे। क्योंकि उसका मतलब ये था कि वो पर्सनैलिटी नहीं थी बुल्ले शाह की। वो कह रहे हैं कि सच ने नहीं मरना, नजरिए ने नहीं मरना, जो नजरिया सच पर मबनी है उसने नहीं मरना, बाकी दुनिया फानी है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी खुशकिस्मती है कि अल्ताफ भाई हमारे साथ हैं। तो मैं तो अल्ताफ भाई से यही गुजारिश कर सकता हूँ कि बुल्ले शाह की इस रोशनी में अल्ताफ भाई आपको हम देखते हैं और आपके पैगाम को भी हम देखते हैं, चूंकि आप महकूमों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज उठाते हैं, ये सबसे अहम बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना गोरा साहब जी, अल्ताफ भाई, अगर कत कलामी ना हो तो मुझे अगर इजाजत दें जी तो मैं अपने मफहूम की तकमील करके जरूर अपने आप को आपके सुपुर्द कर दूंगा। जो सवाल चाहे पूछे, जो दिल में आए पूछे, बिला झिझक पूछिएगा। तो उसने इनफरादी तौर पे भी शैतान ने बहकाया, इब्लीस ने, और इज्तिमाई तौर पर भी। बेशक दुनिया जब से बनी है, तारीख जब से लिखी गई है, जंगो जदल की दास्तानें भरी पड़ी हैं, इंसानियत का कत्ले आम हुआ है, इंसानियत की तजलील हुई है, ये अपनी जगह। लेकिन अगर रहमानी कुव्वतें, यानी रहमानी कुव्वत का मंबा, सर चश्मा अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को मानने वाले और उसकी तालीमात पे अमल करने वाले बुराई करने वालों से कम होते तो दुनिया आज खत्म हो चुकी होती, उसकी आबादी में कमी हो जाती। आज तमाम तर जंगों के बावजूद दुनिया की आबादी 5 अरब, 5.5 अरब से बढ़कर 7.5 अरब तक जा पहुंची है। लिहाजा शैतानी हरकतें हर हक परस्त कुव्वत के खिलाफ नगद आजमा हो जाती हैं और वो गुमराह करती हैं, लोगों में शर डालती हैं, उनके जहनों को बड़ा गंदा करती हैं। लेकिन आप जैसे लोग भी इस झूठ, मक्र, फरेब और शैतानों की बातों में आए हुए लोगों की दुनिया में आप जैसे लोग भी तो रह रहे हैं।
آپ کیوں نہیں ان جیسے بن گئے جنہوں نے بنا تصدیق ایک خبر نہیں بلکہ وہ نہ جانے کتنے سیدھے سادے معصوم لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے رہتے ہیں. میں تو 41 برسوں کی جدوجہد میں عادی ہو چکا ہوں. میں تو 41 برسوں کی جدوجہد میں آگاہ ہو چکا ہوں اور میری صحت پر اس قسم کی افواہوں سے نہ کل کوئی اثر پڑا تھا نہ آج پڑا ہے. اور جب تک میری جسم میں جان باقی ہے نہیں پڑنے والا. ہاں کل نفس ذائقۃ الموت، میں اس پر یقین رکھتا ہوں. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، طاہر صاحب کو بھی مرنا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کو بھی مرنا ہے، ISI کے جرنیلوں کو مرنا ہے، تمام پاکستان کے جو بڑے بڑے نامی گرامی، دنیا کے نامی گرامی جو لوگ ہیں سب کو مرنا ہے. اور جنہوں نے یہ خبریں پھیلائی ہیں ان کو اور ان کی اولاد کو بھی مرنا ہے. یہ نہیں بھولنا چاہیے. نہ پہلے کوئی اثر پڑا تھا نہ اب کوئی اثر پڑے گا. میرے خیال میں اس سے زیادہ واضح اور کلیئر میسیج اگر ہمارے ناظرین ہمیں دنیا بھر میں جو دیکھ رہے ہیں نہیں جا سکتا تھا. اور اب آپ کی افواہوں کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی دم نکل جانا چاہیے جو یہ فیک افواہیں پھیلاتے ہیں. گورا صاحب ایک بڑی چونکہ ہمارا الطاف حسین صاحب سے جو ایک بنیادی سوال تھا وہ یہی تھا کہ ان رومرز کو توڑ دیا جائے، لیکن چونکہ اب وہ لائن پہ موجود ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ MQM کے قائد ہونے کے علاوہ بھی ایک بہت اچھے تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، کالم نگار، باقاعدگی سے جنگ میں ان کو کالم چھپتا تھا ہیں، اور ان کی دنیا بھر کی جو کرنٹ افیئرز حالات حاضرہ پہ بڑی گہری ہیں. کیوں نہ ایک سوال میں ان کو بھی شامل کر لیا جائے جو میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہا تھا. موجودہ کل جو آپ نے دیکھا کہ چین کی وہ ریاست نے ایک جو موشن تھی اس کو بلاک کیا جس میں مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے بارے میں برطانیہ، فرانس اور امریکہ نے اور انڈیا نے ایک درخواست دائر کی تھی، اس کو انہوں نے بلاک کر دیا. تو یہ اس کا جواب میں آپ سے بھی چاہوں گا، اور میں چاہوں گا اس گفتگو میں اگر الطاف حسین صاحب کے پاس وقت ہو تو وہ بھی شامل ہو جائیں اور اپنا ایکسپرٹ اوپینین ضرور دیں. تو گورا صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی گورا صاحب. جی دیکھیے، میرے لیے تو بالکل ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا جو کچھ چین نے کیا. چین اس سے پہلے بھی جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ملیٹنٹس ہیں، ان کو نہیں بلاک کر رہا اقوام متحدہ میں، اس لیے کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ چین کے مفادات پاکستان کے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ بھارت کے ساتھ بھی ہیں. اور دیکھیے یہ اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہیں ہم چین سے توقع کریں کہ وہ کریں گے، وہ نہیں کریں گے. وہ تو آپ اور میں اور الطاف بھائی ہم لوگ امیڈیٹ ایکشن لینے والے لوگ ہیں، مگر جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ بہت سلو موشن میں چلتی ہیں، بہت سلو موشن میں چلتی ہیں اور وہ اپنے مفادات کو ہی کیٹر کرتی ہیں. تو واز اٹ ایکسپیکٹڈ الطاف حسین صاحب، کیا یہ ڈیسیجن آپ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسے ہی آئے گا جیسا کہ آیا یہ نتیجہ اس کا؟ دیکھیے فاروقی صاحب، اصل میں غریب لوور مڈل کلاس کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. ہمارا معاشرہ زر پسند افراد کے ماتحت چل رہا ہے. درست. اس قبیل کے یعنی اس اشرافیہ سو کالڈ کے جو لوگ قلمکار ہوں، لکھاری ہوں یا ان کے نمکخوار ہوں، تنخواہ دار ہوں، ان کے لیب پالک ہوں، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا 1995 میں نے ایک سازش کا انکشاف کیا تھا. اپنی سوچ و فکر، تاریخ، تحقیق اور وسط ایشیا، ساؤتھ ایشیا ریجن ممالک کی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا مستقبل میں ہو سکتا ہے
تو میں نے ایک سازش کا انکشاف کیا تھا جس کا نام تھا گریٹر پنجاب، جی جس کی کالونی سیٹلائٹ اسٹیٹ کراچی کو بنانا تھا، اور آج تک یہ ہے، اور یہ ہوگا۔ اس میں چائنا جو ہے اس سے پاکستان مدد لے گا، مدد نہیں لے گا، بلکہ چائنا یہ سودا کرے گا کہ آپ جو فوج ہے پنجاب کی، ان جرنیلوں کے ہاتھوں اس علاقے میں اپنا طاقت اثر رسوخ کرنے کے لیے انہیں ہائر کر لے تو ہم چائنا کے اور سعودی عرب کے حوالے پاکستان کو کر دیں گے۔ 1995 میں کہا تھا۔ جی آج آپ دیکھ لیجئے، میری بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ میں واحد پاکستان کا وہ رہنما، سیاسی رہنما ہوں، تجزیہ نگار ہوں، جو بتا رہا تھا کہ پاکستان غرق ہو جائے گا ریلیجس فینیٹسزم سے، ریلیجس ایکسٹریمزم سے، لیکن لوگ مجھے میرے خلاف فتوے لگاتے تھے۔ میں نے کہا طالبانائزیشن ہو رہی ہے، میں نے کہا اس میں فوج شامل ہے، کسی نے یقین نہیں کیا۔ آج پوری دنیا کہہ رہی ہے مسعود اظہر جو ہے وہ نون ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہے، اس کی جیش محمد، اس کا لشکر طیبہ، جماعت الدعوہ، یہ تمام فوج کی جو پراکسیز ہیں، فوج کی پراکسیز، یہ دہشت، عالمی دہشت گرد ہیں، صرف ملکی نہیں۔ لیکن فرانس نے، برطانیہ نے، امریکہ نے کہا کہ اس کے اوپر پابندی لگاؤ۔ آپ دیکھیے کس کی بات صحیح ثابت ہوئی۔ میں نے کل پابندی لگی ہے، میں نے 9 تاریخ کو جو خطاب کیا، 3 مارچ کو جو خطاب کیا، اس میں بتایا تھا کہ آپ دیکھیے چائنا میدان میں کودے گا اور وہ ویٹو پاور استعمال کر کے جہادی تنظیموں کو بری کرائے گا۔ اور آج چائنا نے فرانس، برطانیہ، امریکہ کی مشترکہ قرارداد کو یہ کہہ کر کہ ہمیں اور ٹائم چاہیے مسعود اظہر کو کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے۔ یار تم دنیا بھر میں معاشی طور پر چھا گئے ہو اور تم ایک آدمی کی تحقیق نہیں کر سکتے۔ جی یہ سہارا وہ سودا ہے جو پاکستان کی مرسنری فوج جو ہے وہ کل تک انگریزوں کی غلام تھی، بعد میں امریکہ کی بنی، ویسٹ کی بنی، اور اب جب ویسٹ اور امریکہ، برطانیہ خوب اچھی طرح پہچان گئے ہیں کہ یہ مونسٹر ہیں، فرینکنسٹائن مونسٹر ہیں، لہذا فوراً چائنا کے پاس یہ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو، فوجی جرنیلوں نے پاکستان کو فروخت کر دیا ہے۔ کراچی میں جو گھر گرائے جا رہے ہیں، تو چیزیں اجاڑی جا رہی ہیں، یہ چائنا کے لیے کیا جا رہا ہے، بالکل یہ چائنا کا منصوبہ ہے۔ یہ جی خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں تو مسعود اظہر کے بارے میں ان کا یہ بیچ میں مداخلت کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چائنا پاکستان کی کوئی دوستی نہیں ہے، یہاں مالک و نوکر کا، آقا غلام کا مسئلہ ہے۔ پاکستانی فوج چائنا کے ہاتھوں غلام بن چکی ہے اور آقا کا کام ہے غلام کو بچانا۔ غلام کو بچانا ٹھیک ہے، لیکن اسی ضمن میں یہ بھی پوچھ لوں آپ سے کہ ہندوستان کے تناظر میں پھر یہ فیصلہ کیسا دیکھتے ہیں آپ، کہ وہ ہندوستان اس فیصلے کو کیسے دیکھتا ہے جبکہ اسی جیش محمد نے 40 سے زیادہ ان کے سپاہیوں کو شہید کیا تھا، وہ دہشت گردی میں مسلسل ملوث رہا ہے؟ کیا یہ ایک سیٹ بیک ہے ہندوستان کے لیے؟ الطاف حسین صاحب بھائی، میں اپنے خطابات میں انیس فاروقی صاحب، طاہر گورا صاحب، آپ نے اگر سنے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سنے تو میں ساتھیوں سے کہوں گا آپ کو بھجوا دیں۔
آپ پڑھ لیجئے گا. ابھی پچھلے خطابات میں نے انڈیا کو پکار کر کہا تمہیں نہیں معلوم ساؤتھ ایشیا ریجن میں کیا سازش ہو رہی ہے. درست. اور چائنا جو ہے وہ پاکستان میں سی پیک کے بہانے یعنی راہداری کے بہانے جو داخل ہو رہا ہے وہ کنٹری پیک ہے, سی پیک نہیں ہے. وہ کنٹری پیک کرنے آ رہا ہے. قبضہ چائنا کا ہوگا, ایران کے لیے مشکل ہوگی, افغانستان کے لیے مشکل ہوگی, اور ہندوستان کے بھی پھر اگر آج ہندوستان بھارت انڈیا سامنے نہیں آیا, اس کے لیڈروں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, تو آج ٹی وی کے ریکارڈ میں یہ بات لکھ لیجئے کہ پھر اگر چائنا کو روکا نہ گیا تو نہ صرف انڈیا کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے بلکہ پورے گلوبل ولیج کا امن غارت ہو جائے گا. گورا صاحب. جی نہیں, بالکل بڑی تشویش کی بات ہے. چین کے حوالے سے دنیا ابھی تک ایکشن نہیں لے رہی, اور اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان کی لیڈرشپ کو بھی اب سوچنا ہوگا کہ صرف کاروبار ہی کافی نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بہت اہم ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان کا میڈیا, ہندوستان کے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ اس بات پر خفگی کا اظہار کر رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں کہ چائنا نے ساتھ نہیں دیا, چونکہ چائنا کا پاکستان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے, مگر بھارت کے ساتھ بھی ان کا کچھ اختلافات کے باوجود بہت اچھا تعلق ہے کاروباری سطح پر. تو اس ریجن میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب ایک ہی پیج پر آئیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. اور چین بہرحال اس ریجن میں ایک بہت بڑا پلیئر ہے, جب تک وہ اس ریالٹی کو نہیں سمجھتا تو ریجن میں پیس نہیں آئے. لیکن گور صاحب, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی یہ سیٹ بھی تو نہرو جی کی دی ہوئی ہے. جب ان کو ہندوستان کو یہ سیٹ دی جا رہی تھی تو اس وقت ہندی چینی بھائی بھائی کا نعرہ لگا کر نہرو نے یہ سیٹ چائنا کو دلوائی, اور آج اس سیٹ پہ بیٹھ کے ویٹو کیا گیا بھارت کے خلاف. بھارت میں اس وقت مہم چل رہی ہے بائیکاٹ چائنیز پروڈکٹ, اور وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ہیش ٹیگ چل رہا ہے, لیکن وہ ہیش ٹیگ چلانے والے وہ میڈ ان چائنا سیل فون سے ہی وہ مہم چلا رہے ہیں. وہ جو گھر میں جو پلاسٹک کا جو وہ جھاڑو دے رہے ہیں وہ میڈ ان چائنا ہے. مطلب کوئی چیز پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جو میڈ ان چائنا نہ ہو, اور اس کے بعد ہم میڈ ان چائنا کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کوئی ایک کانکریٹ سالڈ. الطاف حسین صاحب, میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ مطلب اس کا کیا ریئیکشن ہندوستان کو دینا چاہیے؟ ہندوستان کو جو بی جے پی ہے اور کانگریس, یہ دو بڑی جو پارٹیاں ہیں, ان کو, ان کے لیڈروں کو, اور تمام جتنی اور پارٹیز ہیں ان کی فوراً گول میز کانفرنس طلب کریں, اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر وہ انڈیا کو بچانے کے لیے, انڈیا کو محفوظ بنانے کے لیے 1.5 ارب کے لگ بھگ, یعنی 1 ارب 30 کروڑ لوگوں کی عزت, آبرو, جان, مال کے تحفظ کے لیے, اور انڈیا اپنی سرحدوں کی بقا اور دفاع کے لیے اس کانفرنس میں تمام طبقہ فکر کے لوگوں کو بھی بلایا جائے, فلاسفرز کو بھی بلایا جائے, جرنلسٹ کو بھی بلایا جائے, اور جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی بلایا جائے, ہر طبقے کے لوگوں کو بلایا جائے, اور سوچا جائے کہ ہم آنے والے اس خطرے سے کیسے بچ سکتے ہیں. ورنہ یاد رکھیں, وگرنہ پھر داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں میں یہی پیغام ہے انڈیا والوں کے لیے. بہت بہت شکریہ. متحدہ اقوام متحدہ کے قائد الطاف حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور گفتگو فرمائی. ناظرین, یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد ہم اپنے اگلے موضوع اور اگلے مہمان کی جانب جائیں گے. اسٹے ٹیون ود اس.